جو عمران خان صاحب نے کہا کہ یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر حل کریں، یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشمیر کی شرط رکھے بغیر اگر یہی آپ کہتے کہ جناب ہم انڈیا کے ساتھ تجارت کھولنے کے لیے تیار ہیں، اس کو آپ کشمیر کے حوالے سے یرغمال کیوں بنا رہے ہیں؟ آپ اس کو اوپن رکھیں نا ٹیبل پہ کہ ہم تجارت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ چین ہمارا بہت بڑا آئیڈیل ملک ہے نا، تو وہ اگر یہ کام کر سکتا ہے کہ بھارت سے دشمنی بھی رکھ سکتا ہے، اس کے باوجود تجارت پہ کوئی حرف نہیں آنے دیتا، تو یہ ایک لیسن پاکستانی اتھارٹیز کے لیے بھی ہے نا کہ آپ کس لیے جو ہے وہ تجارت بند کر کے یا بالکل ہی سارے چینل بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف آپ چین کو دیکھیں کہ چین کا ہانگ کانگ اور تائیوان کے حوالے سے، تائیوان پہ چین اوپنلی کہہ چکا ہے کہ اگر وہاں پہ یہ ہو گیا تو جنگ ہوگی، ہم فوجیں داخل کریں گے، ہم آخر تک لڑائی لڑیں گے۔ اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں جتنی تجارت چین اور تائیوان کے درمیان ہے، جس طرح کی انویسٹمنٹ ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ اکنامک پارٹنرشپ ہے، ہزاروں کی تعداد میں جو ہے تائیوانی سرمایہ کار جو ہیں انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے چین میں اور سٹل کر رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح جو ہے وہ دیگر ممالک کے ساتھ بھی آپ کی بات، اس سے بہت ساری مثالیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشمیر کی شرط رکھے بغیر اگر یہی آپ کہتے کہ جناب ہم انڈیا کے ساتھ تجارت کھولنے کے لیے تیار ہیں، اس کو آپ کشمیر کے حوالے سے یرغمال کیوں بنا رہے ہیں؟ آپ اس کو اوپن رکھیں نا ٹیبل پہ کہ ہم تجارت کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم جو ہے وہ دوسرے جو راستے کھولنے اور دوسری چیزیں کرنے کے لیے تیار ہیں اور مسئلہ کشمیر پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ بات کی بات نہیں کر رہے، آپ ان پہ شرط عائد کر رہے ہیں۔ اچھا، مجھے میں I'm unable to understand کہ ٹھیک ہے کہ اس سے پہلے بھی تو پاکستان اور بھارت کی بات ہوتی رہی ہے نا، کہ نہیں ہوتی رہی؟ آپ چین کی مثال دیتے رہے، آپ تائیوان کی مثال دیتے رہے، بہت اچھی مثالیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ ہماری اسٹریٹجک کمیونٹی نے غلطی کی کہ ہم نے پاکستان اور انڈیا کے تعلقات اس جگہ پہ لے آئے کہ جب انڈیا ہم سے ٹریڈ پہ بات کرنا چاہ رہا تھا، اس نے ہمیں MFN سٹیٹس دیا تو ہم نے اس کو رسپونڈ نہ کیا، اور ہم نے سوچا یہ کہ بھائی اگر ہم جو ہے نا کیوں جو ہے وہ یہ ہونے دیں، تو غلطی ہماری۔ آج بھارت کے ساتھ بات کرنا کتنا آسان ہوتا، تو غلطی تو ہے، لیکن کہاں سے پھر شروع کرنا چاہیے؟ کہاں سے بات شروع ہونی چاہیے جو کہ کسی کنکلوژن پہ اپڑے؟ جس طریقے سے جو ہے نا وہ ایک دونوں طرفہ تعلقات جس خطرناک اور جس یعنی غلط قسم کی سچویشن میں پھنس چکے ہیں، اس میں اس کی شروعات یہ ہے کہ جی ہم جو ہے وہ ہر چیز پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں، جو بھی ہمارے درمیان ڈسپیوٹ ہے، وچ انکلوڈز کشمیر۔ ساتھ میں آپ یہ بھی لکھیں ہر جگہ پہ یا بولیں کہ تمام ڈسپیوٹس جو ہیں انڈیا ورسز پاکستان انکلوڈنگ کشمیر جو ہے اس پہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، چونکہ ہم ماضی بلانے کے لیے تیار ہیں۔ اور جب آپ ماضی بلانے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو آپ ماضی کے جو فارمولے ہوتے ہیں جنہوں نے آپ کا ماضی جو ہے وہ ایک خوفناک قسم کی یاد بنا کے رکھ دیا ہے، اس کو پھر آپ نہیں نہ دہراتے۔ اگر آپ یہ بات ہے تو کشمیر کے نام سے ہی تو آپ نے 3 جنگیں لڑی ہیں، تو آپ ان 3 جنگوں کو بھولنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اصل چیز جو ہے وہ وہیں ٹیبل پہ پڑی ہوئی ہے جو ہے جی مسئلہ ہے کشمیر۔ تو اس سے پھر اس کا مطلب ہے کہ بات جو ہے وہ واضح نہیں ہوتی۔ واضح بات یہ ہے کہ آپ کہیں کہ ہم کشمیر پہ بھی انکنڈیشنل بات کرنے کے لیے تیار ہیں، انکنڈیشنل۔ تو انکنڈیشنل کا مطلب پھر یہ نہیں ہوتا جی کہ آپ مسئلہ کشمیر ہماری شرائط کے مطابق حل کریں، یہی ہے نا۔ اب اس کا ترجمہ یہی ہے جو عمران خان صاحب نے کہا کہ یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر حل کریں، یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ یہ کہتے کہ انڈیا جو ہے وہ مسئلہ کشمیر حل کرے۔ ارے ہم سب جانتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کے 20 حل ہیں۔ جب آپ بار بار یہ ریپیٹ کر رہے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کا واحد حل یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں ہیں، یو آر کیڈنگ، آئی ایم ٹیلنگ یو۔ اور اس کو کوئی ڈپلومیٹک حلقوں میں آپ کو سیریس نہیں لیتا ہے۔ پوری دنیا کو پتا ہے یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں میں کیا وزن ہے۔ 19 قراردادیں تو ایسی ہیں جن کو اسرائیل نے لات ماری ہوئی ہے، اور 19 قراردادیں جو ہیں اوبلیگیٹوری ہیں، مینڈیٹوری، جن کے پیچھے فورس ان کو آتورائز ہے کہ وہ اس پہ سینکشن لگا سکتے ہیں، اس پہ ملیٹریلی ان کو امپوز کر سکتے ہیں۔ صرف اکیلے اسرائیل نے جن کو جو ہے وہ وائلیٹ کیا ہوا ہے۔ اس میں کوئی 50 ملک ہیں جنہوں نے یونائٹڈ نیشن کی مینڈیٹوری جو چیپٹر 7 کی قراردادیں ہیں
جس میں مراکش ہے، ایسے چھوٹے چھوٹے ملک ہیں. خود ترکی نے 5-7 قراردادیں کردوں کے حوالے سے اور دیگر معاملات پہ کی ہوئی ہیں. تو دنیا کے لیے یونائٹڈ نیشن اتنا بڑا جم نہیں ہے جتنا ہم نے بنا کے تو کشمیر کے بارڈر پہ رکھا ہوا ہے. 2 سفید جیپیں لے کے ادھر سے ادھر گھومتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا پتہ نہیں طوفان آ گیا. وہ کچھ نہیں ہے یونائٹڈ نیشن جناب. نہ اس کی قراردادوں کا کوئی وزن ہے. جب اس کی مینڈیٹوری قراردادیں کوئی نہیں مانتا تو اس کی جو آگے جسٹ ایک ریکمنڈیشن ہے کمیشن کی قراردادیں چیپٹر 6 کی، اس کو لے کے آپ 50 سال سے لکیر پیٹ رہے ہیں کہ جی یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں وہ کریں جی، وہ اس کے مطابق مسئلہ حل ہوگا. تو اس کے مطابق نہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے اور نہ یہ کوئی ریزنیبل شرط ہے میرے نزدیک. آئی مے بی رانگ، میں یہ نہیں کہتا کہ میری کوئی فائنل اوپینین ہے، لیکن آپ اس کو اس طریقے سے جب یوز کر رہے ہیں تو اس سے آپ کی پوری یا تو یہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے مسئلہ کشمیر پہ اور انڈیا ورسز پاکستان جو ایشوز ہیں، کہ آپ پھر وہی بات جب دہرا رہے ہیں تو اس میں نیا کیا ہے. اسی پہ تو آپ کے درمیان ایک ڈیڈ لاک ہے. ڈیڈ لاک کس بات پہ ہے کہ پاکستان یہ کہتا ہے جی کہ مسئلہ کشمیر کو حل کیا جائے اور اس کے پاس ایک روڈ میپ ہے کہ اس طرح حل کیا جائے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ پریزیڈنٹ مشرف نے جو کشمیر کے حوالے سے بات کی تھی وہ بات ایک بہت باوزن قسم کی اور ایک بہت بڑی پروگریسو بات تھی کہ مسئلہ کشمیر کو آؤٹ آف باکس طریقے سے حل کرتے ہیں ہم. چونکہ ہم نے اقوام متحدہ کی قراردادیں بھی دیکھ لی، جنگیں بھی لڑ لی، دوسرے مذاکرات بھی کر لیے، تو اب ہم ایک تیسرا راستہ ٹرائی کرتے ہیں. تو اس میں مثلا پاکستان کا جو پوزیشن ہے اس پہ کیا اثر پڑتا تھا؟ اگر کوئی پڑا تھا تو پروگریسو اور پازیٹیو اثر تھا. اس سے آپ کو انٹرنیشنلی ایک بہت اچھا جو ہے ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس کا امپیکٹ پڑا تھا. چونکہ جب آپ اپنے آپ کو اوپن کر کے پیش کرتے ہیں کہ بھائی ہم اوپن ہیں بات کرنے کے لیے تو اس کا امپیکٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں چیمہ صاحب یہ جو دونوں باتیں ہوئی ہیں یہ ایک آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک سکوت تھا جس میں ایک بہت بڑی ایک روشنی کی کرن آپ سمجھ لیں اندھیرے میں کہ جی لو پاکستان کی تم جو موسٹ پاورفل ملیٹری یا سول انتظامیہ ہے اس نے اعلان کر دیا کہ ہم امن کے لیے تیار ہیں، لیکن انہوں نے بریکٹ میں جو لکھ دیا وہ انہوں نے سارے پہ پانی پھیر دیا. اب اس پہ باجوہ صاحب نے بھی یہی کہا کہ جی ہم بھی امن کے لیے تیار ہیں. جو عمران خان صاحب نے کہا صرف انہوں نے غالباً اقوام متحدہ کا نام نہیں لیا، تو انہوں نے کہا جی انڈیا کشمیر کے حوالے سے معاملات جو ہے وہ درست کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں وہ بروکن ریکارڈ کی طرح بار بار ایک بات دہرا رہا ہوں گزشتہ 15 منٹ میں، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس میں بات ہی یہی ہے، اس پوری کہانی کا ایسنس ہی یہی ہے کہ پاکستان نے ایک آفر دی جس کے ساتھ اس نے امپاسبل قسم کی کنڈیشن رکھ دی، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آفر جو ہے وہ سمجھ لیں کہ اس نے راکھی نہیں بلکہ وہ اس کو ایز اے ایک ٹول یوز کرنے کی کوشش کی کہ جی ہم امن کے لیے جا رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ انڈینز کے آپ جو سنجیدہ رائٹرز ہیں یا انالسٹ ہیں وہ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو امن کی کوئی بات ہی نہیں کی، یہ تو یک طرفہ ہے، یہ تو آپ کو FATF جو ہے اس سے نکلنے کے لیے آپ نے یہ جو ہے وہ ایک سٹینڈ کے طور پہ وہ کر دیا وغیرہ، اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں. تو سر آپ پھر کیا کہتے ہیں کہ پاکستان کو یا تو یہ اقوام متحدہ والا آپشن ہٹا دینا چاہیے اور ایک جنرل یہ کہنا چاہیے کہ جی انڈیا ہم سے بات ہم کشمیر کا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں، اور دوسرا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دس از دا رائٹ ٹائم ٹو ٹاک، کیونکہ انڈینز بڑے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ دیکھیں جی FATF ہے، آپ کمزور ہیں، آپ مین اسٹریم ہونا چاہتے ہیں، تو پاکستان کو اس وقت بات ہی نہیں کرنی چاہیے اور یہ پروپوزل ہی نہیں دینا چاہیے تھا کیا؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ دس از دا رائٹ ٹائم ٹو ڈو دس. چونکہ یہ اگر آپ نہیں کرتے تو آپ اگلے سال اس سے زیادہ کمزور ہوں گے، اس سے اگلے سال اور زیادہ کمزور ہوں گے، اور اس کے پیچھے جو ہے وہ میتھ اور لاجک ہے. یہ میں بار بار اس پہ بات کرتا ہوں، آپ جمع تفریق کر کے دیکھ لیں کہ جو بجٹ آپ صرف کر رہے ہیں اس وقت ملیٹری پہ وہ انڈیا کے مقابلے میں مونگ پھلی ہے. انڈیا کے مقابلے میں جو انڈیا کر رہا ہے ظاہر ہے وہ 3 سے 4 گنا زیادہ ہے. تو آپ اس سے زیادہ خود باجوہ صاحب نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ اس سے زیادہ ہم خرچ نہیں کر رہے تھے. آلریڈی آپ کا 3.2% GDP کا ٹوٹل جو ہے GDP کا وہ آپ خرچ کر رہے ہیں، تو اس سے زیادہ آپ خرچ کریں گے تو آپ سوسائٹی کو اور اسٹیٹ کو سسٹین ہی نہیں کر سکتے.
چونکہ آلریڈی آپ کے جو ایجوکیشن پہ اور ہیلتھ پہ جو اسپینڈنگ ہے اور ملٹری پہ جو اسپینڈنگ ہے اس میں بہت بڑا گیپ ہے، آپ کے پاس مزید گنجائش نہیں ہے، تو آپ اگلے سال اس سے بھی پیچھے ہوں گے، اس سے اگلے سال اس سے بھی پیچھے ہوں گے، آگے جانا میتھمیٹکلی اور لاجکلی آپ کے انڈیکیٹرز نے یہ نہیں بتا رہا ہے کہ آپ کسی وقت جو ہے وہ ایٹ پار ہو جائیں گے یا ایسی سچویشن میں آ جائیں گے کہ آپ انڈیا کو زیادہ بہتر طریقے سے کر سکیں. دس از دا بیسٹ ٹائم. تو اس میں باجوہ صاحب نے رائٹ ٹائم کا انتخاب کیا، لیکن اس کے ساتھ جو شرط رکھ دی وہ پھر اس کو سب واپس لے لیا، آپ سمجھ لیں یوں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ اس کے علاوہ آپ اگر بات نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ اس وقت جو ہے وہ یہ جو کرونا کے بعد کی جو سچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے اس میں دنیا کے لیے جو نیکسٹ کمپیلنگ قسم کی ضرورت ہے وہ ہے پیس، تاکہ یہ کرونا کی جو تباہی ہے جو ہم دیکھ چکے اور جو ابھی ہمیں نظر نہیں آ رہی اس کا مل جل کے مقابلہ کرنے کے قابل ہو دنیا، تو وہ تبھی ہوگا کہ جب آپ اپنے علاقے میں اپنے ارد گرد اپنے پڑوسیوں کے ساتھ جو ہے ایک نئی شروعات کریں گے. اب ویکسین کو دیکھ لیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ایک چھوٹا سا مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ بن گیا، اور اس میں کس طرح آپ جیسے مثلا انڈیا نے آفر کی یا چین نے دی ہے ویکسین، اس طرح آپ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ یا یورپ سے نہیں لے سکتے. یہ تو ایک دوسرے سے لیتے ہوئے ایک پرابلم ہو رہا ہے. کینیڈا اور امریکہ کے اتنے بڑے تعلقات کے باوجود انہوں نے کچھ آفر کیا ہے کہ ہم آپ کو دیں گے اور اس پہ بھی پتہ نہیں کتنے ہفتے لگیں گے اور کیا ہوگا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ریئلٹیز ہیں، اس میں سب سٹک ہو چکے ہیں. انڈیا کی اکانومی بھی اٹ سیلف سٹک ہو گئی ہے، سٹیگنٹ ہو گئی ہے. اس کی جو ایکسپیکٹیشنز تھی کہ ہم آئندہ 3-4 سال میں پتہ نہیں کہاں پہنچ جائیں گے وہ اب پوری ہونے والی نہیں ہے. اس کی جو جڑت بن رہی تھی ساؤتھ چائنا سی کے ساتھ انٹرنیشنل جو ایک نئی پالیٹکس تھی اس کی پارٹنرشپ کی، جس کی وجہ سے انڈیا یہ سمجھ رہا تھا کہ ہمارا ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک اوپننگ ہو رہی ہے انٹرنیشنل ایرینا میں، وہ اب نہیں ہو رہی. تو اس لیے اب ریجنل بیسس پہ یہ چیزیں سب کے لیے امپارٹنٹ ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کو ریزالو کر کے تو کم از کم یہ جو تباہی اور بربادی آئی ہے اس کا مقابلہ کیا جا سکے. چونکہ اس تباہی اور بربادی کی موجودگی میں اب جنگ کوئی آپشن نہیں ہے اور نہ ٹینشن کوئی آپشن ہے، چونکہ اس کے لیے کوئی ملک بھی جو ہے اس کو سسٹین نہیں کر سکتا.